خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعہ کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رہبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانے پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے تو مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرے بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حال میں کہہ رہی الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبے کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سانگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سانگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل
میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟ ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں چبائے ہوئے پوست جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہو جائے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینی حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جب بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افج لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور افج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے، یہ چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو اٹھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو یہ صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام ناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔